تو پچھلی جو کلاسز تھیں اس میں ہم نے شروع کیا ہوا تھا بلومز ٹیکسونومی کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ ایک بندہ تھا، اس نے جو مراحل ہیں، تدریجی مراحل ایک کسی بھی انسان کے سیکھنے کے اور چیزوں کو پھر اپنی زندگی میں ان کو انکلکیٹ کرنے کے حوالے سے جو سٹیپس ہیں، اس کے اوپر اس نے ایک تحقیق کی تھی، اور اس نے اس چیز کے اوپر زور دیا تھا کہ طلباء کو بھی انہی مراحل سے گزار کے صرف کوئی چیز بتا نہ دی جائے، بلکہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ وہ میک شور کیا جائے کہ وہ لوگ یہ چیزیں سمجھ بھی رہے ہیں اور پھر ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں اپلائی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان کے اندر انالیٹیکل پارز بھی آ رہی ہیں، وہ چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے، اس کے حوالے سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یعنی جو بھی مینٹل لیول ہیں، مینٹل اسٹیٹ کے لیول ہیں، جو گروتھ کے لیول ہیں، ان سب کے اوپر ہر بندہ جو بھی علم حاصل کرے اس کو پورا اترے، اور اس کو یعنی اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ اٹھائے، صرف کوئی چیز یاد کر لینا یا صرف اس کو سمجھ لینا اور پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنے کے قابل نہ ہونا، یا اس کے مقاصد کو، اس کے فوائد کو، اس کے نقصانات کو، اس کے ریپریکشنز کو ایویلیویٹ نہ کرنے کی صلاحیت رکھنا ناکام تعلیم ہے یا نامکمل تعلیم ہے۔ تو یہ انہوں نے چیزیں ذکر کی تھی، اس میں ہم اپلیکیشن تک کیا کچھ مثالیں کے ساتھ سمجھ چکے تھے، پڑھ چکے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ چوتھی اور پانچویں سٹیج پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس سے اگلے مرحلے میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ٹیچر کو اپنی کلاس کس طرح سے پلان کرنی چاہیے، اور طلباء کو کس طرح سے انگیج کیا جا سکتا ہے علوم کے اندر، اور کس طرح سے ان کے اندر یہ ایبلٹیز ڈیولپ کی جا سکتی ہیں کہ وہ جو بھی چیز سیکھیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو آگے لے جانے کے قابل بنیں، اس کے اندر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوں یا اپلیکیشن کی اس کی جو جدت ہے اس میں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو چوتھا مرحلہ جو ہے وہ انالیسس کا ہے، تجزیے کا ہے۔ چوتھے مرحلے میں طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ فراہم کردہ معلومات کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان کا تجزیہ کر سکے، وہ معلومات کو پرکھنے کا ایک پیمانہ طے کر لیتا ہے جس کی بنیاد پر چیزوں یا شخصیات میں فرق کو واضح کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ استعمال کی چیزیں ہیں یا ٹولز ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ شخصیات ہیں جو ان چیزوں کو استعمال کرتی ہیں، اور مختلف چیزوں کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اندر یہ سینس ہو کہ وہ دیکھ سکے کہ کون سی چیز ڈیوریبل ہے، کون سی چیز زیادہ بینیفیشل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح مثالیں دے دے کے انسان کو بتایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سینس ڈیولپ کر رہے ہیں قرآن پاک کے ذریعے، اللہ اپنی آیات کے ذریعے ہمارے اندر، کہ ہم عارضی خوشی کو اور عارضی جو لذات ہیں ان کو پریفر نہ کریں، بلکہ زندگی کے اندر ہمیشہ کی کامیابی کو پریفر کر کے اپنی چوائسیز لیں۔ تو یہ ساری انالیٹیکل پاور جو ہے، اور انالیٹیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ چیزوں کے حوالے سے سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس مرحلے پر بچے تجزیہ کر سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں، چیزوں کی ترتیب بتا سکتے ہیں، چیزوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں، کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ پڑھائے جانے والے تصور کو عملی زندگی میں مسائل کے حل کے لیے اطلاق کرنے والے بچے اگلے مرحلے پر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی مسئلے، مظہر یا معلومات کا تجزیہ کر سکیں۔ یعنی آپ لوگ عام طور پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میتھس بڑی ایڈوانس لیول تک پڑھ لیتے ہیں، بچے جیومیٹری بھی پڑھ لیتے ہیں، الجبرا بھی پڑھ لیتے ہیں، ریشو پروپورشن تو بچپن میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اور چیزیں کافی ساری چیزیں، اور وہ جو بچے او لیولز والے ہوتے ہیں ایڈ میتھس اور کیلکولس اور کیا کیا پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا عام طور پہ ہمارے ہاں کہ اس میتھس کا ہماری عملی زندگی میں کیا لینا دینا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں بچے فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری بھی پڑھتے ہیں، بایولوجی بھی پڑھتے ہیں، مختلف علوم پڑھتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر جو کچھ پڑھا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، یا اس علم کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دین کے ابواب کے اندر بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے اذکار بھی ہم پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں بھی ہم سیکھتے ہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور معیشت سے متعلق جو احکام دیے ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح سیاست سے متعلق جو احکام ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. ریاست سے متعلق جو احکام ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. عدالتی نظام سے متعلق جو احکام ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں مدارس میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ صرف عبادات کی ہی ہوتی ہے، یا عقائد کی ترویج کی ہوتی ہے، یا تھوڑا بہت امفسائز اخلاقیات پہ ہوتا ہے. اور اخلاقیات میں بھی زیادہ تر ہمارا جو زور ہے وہ چند ایک چیزوں پہ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جیسے دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ہمارے ہاں اتنی عام ہے کہ دیندار لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کو جرم نہیں سمجھتے. شراب پینے کو تو جرم سمجھتے ہیں. جرم تو دونوں ہیں. اللہ کے رسول نے تو دونوں کو جو ہے کریٹیسائز کیا ہے اور دونوں سے روکا ہے. لیکن ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر جو چیزیں نارملائز ہو چکی ہیں ان کو ہم بھی نارملائز کر لیتے ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں ابھی بھی تھوڑی بہت احتیاط موجود ہے اس کے حوالے سے ہم بڑے چوکنے ہوتے ہیں. ظلم کے خلاف بولنا، ظالم بادشاہ کے خلاف بولنا، اور مظلوم کے حق میں بولنا، یہ ساری بڑی ایسی چیزیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی فی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. ایک بیوہ یا مسکین یا یتیم کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ ہمارے محلے میں یا ہمارے خاندان میں اگر کوئی کسی کی کمائی کم ہے یا کوئی بیوہ خاتون ہے تو اس کے راشن کی فکر ہم میں سے کم لوگ کرتے ہیں. اس کی زندگی گزر بسر کیسے ہوگی، اس کے بچوں کی تعلیم کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی ضروریات کا کیا بنے گا. بہت کم لوگوں کو اللہ اس کی توفیق دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ بس اسٹیٹس کو کے ساتھ چلتے ہیں کہ جن چیزوں کو نیکی سمجھا جاتا ہے وہ تو اپنا لیتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو نیکی بتایا گیا ہے لیکن سمجھا نہیں گیا، اپنایا نہیں گیا سوسائٹی کے اندر، جن چیزوں کو نگلیکٹ کر دیا گیا ہے ہم بھی ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی انالائز نہیں کر رہے، اس کا تجزیہ کر کے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے میں ہم سے سستی ہو رہی ہے. یا اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ انالیسس کے اندر کتنا بڑا ایک سوال ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ دین ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں، مسلمان جو ہیں وہ پستی کا شکار ہیں. کتابی باتیں تو ہم کر لیتے ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں، لیکن یہ چیز کا انالائز کم لوگ کرتے ہیں، یا اس بارے میں کم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دین سے دور کیوں ہیں. نفس اور شیطان نے ہمیں اوور کم کیوں کیا ہوا ہے، ہم کہاں پہ مار کھا رہے ہیں. ہم ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طاقت کو شیطان کی طاقت ہرا دے. ہمیں اللہ کی طاقت کیوں نہیں میسر، اللہ کی جو مدد ہے وہ ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی. اللہ ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، یا ہمارے حوصلے ہماری ہمتیں پست کیوں ہو چکی ہیں. ہم نے کیوں آ، آ، مطلب ہار مان لی ہے کہ ہم نے اب دوبارہ اپنے ریوائول کے لیے، اپنے دین کے ریوائول کے لیے، اپنے اقدار اور اپنے عقائد کے ریوائول کے لیے جو ہے جو آپ یہ کہہ لیں کہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے اس کے اندر ہم پیچھے رہ گئے. ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو قبول کرنا شروع ہو گئے. یعنی کل سے ایک چیز سرکولیٹ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گزری ہو، کہ اسلامک جو اسلام آباد میں ہے قائد اعظم یونیورسٹی، انہوں نے سرکولیٹ کیا ہے کہ جی اس دفعہ اس فال 23 کی جو کلاسز ہیں اس کے اندر بی ایس کے تمام اسٹوڈنٹس اسلامیات ریکارڈڈ لیکچر سنیں گے، ان کو کوئی ٹیچر نہیں پڑھائے گا. اس سے پہلے یہی کام کام سیٹس والوں نے کیا ہے کچھ سال پہلے، اور میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں انہوں نے بھی ساری جو اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز ہیں وہ ساری آن لائن کر دی. ٹیچرس کو تو فی الحال نہیں نکالا، لیکن انہوں نے کہا جی آپ آن لائن پڑھائیں. تو کیوں ہمارے معاشرے کے اندر دین کی اور دینی تعلیم کی اہمیت کم ہو رہی ہے؟ اگر ویسٹ کا تو جو بھی ایجنڈا ہے، ریسنٹلی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم لوگ اپنی امداد تب دیں گے جب آپ لوگ احمدیوں کو اور ان کی عبادت گاہوں کو جو ہے وہ سیکیور کریں گے. یعنی ان کو کیوں پڑی ہے احمدیوں کو سپورٹ کرنے کی، اور ہم کیوں اتنے بے حس ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. سویڈن کے اندر قرآن پاک کو سرکاری طور پہ جلانے کی اجازت ملے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. فرانس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی حکومت کرتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح ڈنمارک والے جو کچھ کرتے رہے کچھ ہمیں کچھ نہیں ہوتا. بیلجیم والے، ناروے والے، یہ جتنے بھی یورپین ملکوں والے ہیں کھل کے اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی کرتے ہیں. لیکن ہماری حکومتوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ملکوں کو بس یہ پڑی ہے کہ جی ہمارے اتنے لاکھ اتنے ہزار لوگ ادھر رہتے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. یہاں پہ تو جو 22 کروڑ 25 کروڑ لوگ ہیں ان کو تو بڑا روزگار انہوں نے دیا ہوا. تو بہرحال یہ وہ پریشانیاں ہیں، یہ وہ دکھ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم میں سے سوچنے والے بھی کم ہیں. ہمارے بچے
ہمارے بچوں کا ایمان. اچھا ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اس کو بھی مذاق بنا دی ہے اللہ کے. میں کیا لفظ استعمال کروں، یعنی اس بات کو بھی ہم کہتے ہیں نا ایمان خطرے میں، تو اس بات کو بھی لطیفہ بنا دی جی مولویوں کا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے. تو کیا اگر ہمارا بچہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں واقعی کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے یا نہیں بنائی، فزکس والے سچے ہیں یا یہ مولوی سچا ہے، تو کیا خطرے میں نہیں ہے ایمان؟ اگر وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے بچے ویڈیوز بناتے ہیں اور اس چیز کو لوگوں کو بتاتے ہیں، جی 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 ہمیں اب اسلام کا وہ ورژن مان لینا چاہیے جس کے مطابق ایوولوشن ہی بنیاد ہے ہر چیز کی. یعنی سکھایا یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی تم کیوں سائنس کے ساتھ کنٹرڈکشن میں آتے ہو، جو کہہ رہے ہیں گورے مان لو ان کی بات. اب یہ اس بات سے قطع نظر کہ انہوں نے جو بات کی ہے، جو ان کو ہائپوتھیسس ہے، جو ان کی تھیوری ہے، وہ سائنٹیفک فیکٹ ہے بھی یا نہیں. ہم اس چیز سے مرعوب ہیں بس کہ چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی اسلام کو اس طرح سے کھینچ دروگ کے چوئنگم بنا کے اس طرح سے اس کو موڈیفائی کر لیں کہ ان کی بات بھی غلط ثابت نہ ہو اور ہمارا اسلام کا اسلام باقی رہ جائے. تو یہ وہ پریشانیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں انالیٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے. اپنا سیلف انالیسز انسان کرے کہ میں 35 سال کا ہو گیا ہوں، میں 36 سال کا ہونے والا ہوں، میری زندگی میں دین کب آئے گا، میری نمازیں بہتر کیسے ہوں گی، میری نماز میں خشوع کیسے آئے گا، میری زبان سے غیبت اور جھوٹ اور گالی کیسے ختم ہوگی، میری آنکھیں کب بد نظری کرنا چھوڑیں گی، میں کب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہوں گا، میں کب جو ہے برے خیالات سے اپنی جان چھڑاؤں گا، میں کب غیبت کرنا چھوڑوں گا، میرا دل کب بغض سے، کینے سے، حسد سے اور اللہ کے بندوں کی نفرت سے پاک ہوگا. تو یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اگر اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے فکر مند نہیں ہیں، تو یہ پریشانی کی بات ہے. اچھا اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی اپنی انپٹ دیں کہ کس طرح سے کیا ہم سوچیں، کیا پلان کریں، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آپ میں سے کائنڈلی ضرور ہر ایک کوشش کرے کہ اپنا وہ پوائنٹ آف ویو دے اس حوالے سے. ایک ایک چیز پر اپنا عمل شروع کرتے جائیں اور بری عادتیں ہم لوگ اپنی چھوڑتے جائیں. ان کے نیت کر لیں کہ بس اب آج سے میں نے یہ کام ایسے نہیں کرنا، یعنی کہ جو میرے میں برائی ہے خامی ہے اس کو میں نے نہیں کرنا. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خامی کس نوعیت کی ہے، اس حساب سے پھر اپنے لیے تھوڑی سی سزا بھی رکھی جائے. نہیں ہمارے ایجنڈے میں بھی تو یہ ہونا کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. بعض دفعہ تو ہم علم اس لیے حاصل نہیں، کرتے ہوتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. تو یہ چیز بھی جو صحیح بالکل. مسلمان ہے نا اس کو پھر اپنی اس کی آنکھیں کھلنے لگ پڑتی ہیں، اس کو بہت کچھ، بلکہ سب سے زیادہ اس کو اپنے اندر ہی خرابیاں نظر آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں، آپ دوسرے کو کو تو پھر میرا آپ موقع ہی کی نہیں بات ملتا. سے جزاک اللہ، آپ کی بات سے مجھے ایک نا تابعی کا قول یاد آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرز ہے ان کی کتاب کے اندر، ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اپنی پوری کتاب کے اندر صحابہ کے اقوال یا تابعین کے اقوال خاص طور پہ نقل نہیں کیے. ان کی پوری کتاب کے اندر ایک قول ہے جو تابعی کا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی تھے، ان کا ایک قول بس انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے، اس کے علاوہ بس حدیثیں ہیں یا کچھ صحابہ کے اقوال ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ کا یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لقیت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكلهم كانوا يخافون على انفسهم نفاقا، کہ میں 30 صحابہ سے ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 30 حضرات سے میں ملا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں فکر مند تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. یعنی اتنا وہ کہتے ہیں کہ میں 30 سے ملا اور 30 کے 30 کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں. اور صحابہ کے ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں. اور ہمارے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن ہمیں کبھی خیال آتا ہے کہ کیا میں منافق تو نہیں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سرٹیفکیشن بتائی ہے، جس ہمارے یہاں سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں نا، کورسز ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا کورس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. ہم میں سے جو لڑکے ہیں، خاص طور پہ میرے آپ میں سے جو لڑکے ہیں، میں اپنے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں، اور ہم میں سے جو لڑکے ہیں خاص طور پہ ہمارے لیے ایک کورس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک لگاتار اس طرح سے مسجد میں جا کے نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، یعنی شروع سے ہی امام کے ساتھ وہ نماز شروع کرے،
اور پوری نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، 40 دن تک 5 نمازیں مسجد میں پڑھے اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، اس کو 2 سرٹیفکیٹس ملتے ہیں، اس کو 2 پروانے کا لفظ یوز ہوا ہے، یعنی اس کو 2 ڈگریاں ملتی ہیں، اب کہہ لیں عام لفظوں میں، عام معنوں میں اس کا مطلب ہے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک یہ کہ وہ منافق نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے گا، جہنم سے برات کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اب یہ 2 چیزیں ہمیں چاہیے، لیکن ہم اتنے سست ہیں، ہم اتنے بے فکر ہیں دین کے حوالے سے کہ ہم زندگی کے اندر یہ 40 دن کا اہتمام بھی نہیں کر سکے، ہم میں سے اکثر، بہت ساروں نے ہو سکتا ہے کیا بھی ہو، کئی اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے فرما بردار بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی سال ہر سال سے نماز کوئی نہیں مس ہوتی مسجد میں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو ہم کیا اتنے سیریس ہیں آخرت کے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے نفاق سے بچنے کے حوالے سے؟ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی گارنٹی دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کیا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اپنے لیے کہ میں اپنے آپ کو، اپنی زبان کو عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو کردار کی حفاظت نسبتاً آسان ہے، ڈپینڈ کرتا ہے انسان کا ماحول کیسا ہے، لیکن زبان کی حفاظت، کیا ہم نے اس بات کی نیت کی ہے کہ ہم اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، گالی گلوچ سے، بہتان سے، ان چیزوں سے بچائیں گے، کفر کے کلمے سے، ناشکری کے کلمے سے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں انالیٹیکلی سوچنا پڑے گا کہ دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ابھی تک دیکھیں، آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں مدینہ منورہ گیا تھا 2008 میں پڑھنے کے لیے، 2019 تک میں وہاں رہا ہوں، مدینہ منورہ میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، اور 2000 مجھے یاد ہے 2010 میں ایک جاننے والا میرا انگلینڈ سے آیا، اور وہ وہاں پہ کوئنز میری یونیورسٹی ہے وہاں پہ پڑھتا تھا۔ 2010 میں اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں کوئنز میری یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ کا، اور اس وقت میں نے سوچا تھا کہ ہمارے یہاں تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں اب بھی نہیں ہے۔ لاہور کی کسی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا؟ بس جو اسلامک اسٹڈیز کے اندر ایم فل وغیرہ کر رہے ہیں انہیں میں سے کوئی ٹاپک اٹھا لے تو اٹھا لے، اسپیسیفکلی کوئی خاص اس سبجیکٹ کا ٹاپک نہیں۔ یعنی ہم لوگ اس چیز میں، ہمارے لیے سود حرام ہے، سود سے ہم نے بچنا ہے، اور ان کے ہاں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے، ہمیں پرواہ بھی نہیں، اور ہمارے ہاں جو لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں، عام طور پہ ایک تاثر یہ ہے کہ جی انہوں نے بس نام ہی چینج کیے ہیں۔ اور اس چیز کو کیوں ہم یہ کہتے ہیں نام چینج کیے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں ان کی تحقیقات ہم نے پڑھی ہیں اور ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ نام ہی چینج کیے ہیں کہ بھائی ہمیں نہ چھیڑو، ہم جو کنونشنل بینکنگ کے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں چلنے دو، تم لوگ بھی بس نام چینج کر کے یہی کچھ کر رہے ہیں۔ دے آر لیسٹ بادر ٹو کریکٹ دیئر سیلف۔ اور اگر ہم نے صرف نام ہی چینج کیے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا، اللہ کے دین تو مکمل ہے، ہم نے اس کے اوپر اتنی ریسرچ بھی نہیں کی کہ اپنے بینکنگ سسٹم کو، اپنے فائنینشیل سسٹم کو، اپنے خرید و فروخت کو ہم حرام سے پاک کر لیں۔ یہ کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ ہمارے لیے صحابہ نے آ کے کرنا ہے دین کو امپلیمنٹ؟ یہ آپ لوگ جو دین کے طالب علم ہیں، ہمارا کام ہے نا، میرا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ ہمیں تو انہی چیزوں سے فرصت نہیں ہے کہ بھائی فروئی مسائل کے اندر ایک دوسرے کو ہرانے سے، مناظرے کرنے سے، اس کی نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے الحمدللہ دین کا تھوڑا بہت علم ہمارے پاس ہے، ہم نے مزید سیکھنا ہے، یہ نہیں کہ دین کا علم ہمارے پاس کافی ہو گیا ہے، میرے پاس بھی نہیں کافی، اور دین کا علم تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ بڑے بڑے علماء کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ میرا علم مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہم نے اب اپنے لیے ٹارگیٹس تو سیٹ کرنے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی یہ ٹارگیٹ، یہ ایمبیشن رکھتا ہے کہ یار میں نے انشاءاللہ زندگی کے اندر 10,000 قادیانیوں کو مسلمان کرنا ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کروں۔ کوئی یہ ایم کرتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ کرسچینز کو مسلمان کرنا ہے، کوئی یہ ہم میں سے کر سکتا ہے ایم کہ میں نے یہودیوں کو مسلمان کرنا ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں؟ ایٹ لیسٹ میں اپنے آپ کو اتنا تو تیار کر لوں کہ ان کو دعوت دینا مجھے آ جائے اور ان کے تمام اعتراضات کا جواب میں دے سکوں، اور اس کے لیے پراپر پلیٹ فارم میں بنا سکوں اپنی زندگی کے اندر، کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ جاؤں، کوئی ایسی ویب سائٹ چھوڑ جاؤں، کوئی ایسی ویڈیوز چھوڑ جاؤں جس سے وہ بعد میں سنتے رہیں اور جس کو اللہ توفیق دے وہ مسلمان ہو جائے۔
میں نے ایتھیسٹ کے سارے سوالوں کا جواب دینا ہے، میں نے اس کے اوپر اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا ہے، میں نے سیکولرزم کے حوالے سے تیاری کرنی ہے، میں نے لبرلزم کے حوالے سے تیاری کرنی ہے، کہ ہمارے یہ گولز ہیں. ہمارے ملک کے اندر ہماری بچیاں، ہمارے اسکول کالج کی بچیاں فیمنزم کا شکار ہو چکی ہیں. ہم نے ان کو، ان کے دماغ میں جو یہ بدگمانی آ گئی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ان کی اس بدگمانی کو زائل کرنا ہے. ہم نے ان کو دور کرنے کی بجائے، ان کو گالیاں دینے کی بجائے، ان کو برا بلا کہنے کی بجائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت دکھانی ہے جو اللہ ہر اپنے ہر بندے سے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اللہ کے دین کے اندر جو ان کی کیئر ہے، جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کی آسانیاں ہیں، جو ان کے لیے پریولیجز ہیں، وہ ان کو سمجھانے ہیں تاکہ ان کا جو بدگمانی پیدا کی گئی ہے ان کے دماغوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے، وہ ختم ہو. ہم نے یہ ایم کیا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ میں پردہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میری داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے، اور جو داڑھی نہیں رکھتے وہ سارے منافق ہیں یا فاسق ہیں یا مشرک ہیں، یہ کافی تو نہیں ہے. یا ان کو برا بھلا کہہ دینا، اس سے حل تو نہیں ہو جائے گا مقصد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تھے تو سارا کا سارا معاشرہ مشرک تھا. آپ تصور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دعوت دی، اور 950 سال دعوت دینے کے بعد 80 83 لوگ مسلمان ہوئے، اور باقی سارے لوگ ان کے اوپر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے نوح علیہ السلام تو کیا کہتے تھے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دینے کے باوجود ان کو اون کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح ہم ہر ایک کو دائرہ اسلام سے اور فرقہ ناجیہ سے اور اہل سنت والجماعت سے نکال کے پھینک دیں بھائی. کسی طرح ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں. اچھا بھائی، اگر وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں تو ان کو اچھا مسلمان کس نے بنانا ہے؟ کوئی نبی آئے گا؟ یہ باتیں سوچنے کی ہیں نا. تو یہ جو بھی گزارشات میں کر رہا ہوں، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انالیسس جو ہے نا، تجزیہ کرنا، محاسبہ کرنا، چیزوں کے بارے میں سوچنا، اور ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کو سیریس لینا، یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ ہمارا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے فرماند کرے. تو پڑھائے جانے والے تصور کو عملی زندگی میں مسائل کے حل کے لیے اطلاق کرنے والے بچے اگلے مرحلے پر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی مسئلے، مظہر یا معلومات کا تجزیہ کر سکیں. دی گئی معلومات میں شامل مختلف عوامل اور وجوہات کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ ان کے عوامل اور اسباب میں کیا تعلق ہے. دیکھیں ایک بات میں یہاں پہ تھوڑی اسی باتوں میں نا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات میں مطلب ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں تو obviously مجھے اب یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی مطلب عالم ہوں، یا میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ مطلب میں آپ لوگوں کی طرح ہی ایک دین کا طالب علم ہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مطلب جن چیزوں کے بارے میں ہمیں کوشچن کرنا چاہیے، جن چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، جن چیزوں کو ہمیں اگر کوئی اسٹیٹس کو ہے تو ہمیں اس کے خلاف جانا چاہیے، یا اس چیز کو ایٹ لیسٹ ریز کرنا چاہیے. میں نے میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، تھوڑا سا یہ میں یعنی کس پرسپیکٹو سے یہ بات کر رہا ہوں. میں ایف ایس سی تک کالج میں پڑھا ہوں. اس کے بعد میرے والد صاحب کا دل تھا، میرا دل تھا میں ڈاکٹر بنوں، نمبر اتنے اچھے نہیں تھے تو والد صاحب کا دل تھا میں دین پڑھوں. انہوں نے مجھے کہا کہ دین پڑھو. میں نے پھر ایسے ہی سنا ہوا تھا کہیں پہ نام مدینہ یونیورسٹی ہے کوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے مدینہ یونیورسٹی میں بھیجیں، میں وہاں پڑھوں گا جا کے. اللہ کی شان، ابو کے جاننے والے کوئی ایسے نکل آئے، انہوں نے پتہ کروایا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی ایف ایس سی کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں، داخلہ ہو سکتا ہے. ہم نے فارمز منگوائے، اللہ نے کرم کیا، عمرے پہ چلے گئے، جا کے اپلائی کیا، انٹرویو دیا، اللہ نے کرم کیا، داخلہ ہو گیا. اس سے پہلے جب میں اتنا دیندار نہیں تھا، بچپن میں حفظ تو کیا تھا لیکن اللہ معاف کرے، حفظ کرنے کے بعد پھر داڑھی وغیرہ بھی نہیں رکھی تھی ابھی. رمضان کے سے پہلے داڑھی رکھ لیتے تھے، تراویحیں وغیرہ پڑھا کے، تو عید کے بعد ہٹا دیتے تھے. بڑا خطرناک معاملہ تھا. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی مسلک کا بندہ نظر آتا تھا نا داڑھی والا، کسی بھی رنگ کی پگڑی والا نظر آتا تھا، کوئی بھی لڑکا بندہ نظر آتا تھا پگڑی والا، داڑھی والا، ٹوپی والا، اونچی شلوار والا، تو دیکھ کے بڑا رشک آتا تھا کہ یار یہ اس زمانے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بھی داڑھی رکھنے کی توفیق دی. کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ یعنی مدینہ منورہ جانے سے پہلے ہی داڑھی رکھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا توبہ کی توفیق دے دی، نمازوں کا اہتمام ہو گیا تھوڑا سا. تو
پھر اس کے بعد مدینہ منورہ گیا، وہاں پہ جا کے میں نے نا ریلیجیس جو لوگ ہیں، دینی طبقہ ہے، اس کو قریب سے دیکھا، اور وہاں پہ جا کے مجھے یہ چیز مجھ پہ کھلی کہ ہر داڑھی رکھے والے کو ہر داڑھی رکھنے والا پسند نہیں کرتا، ہر پگڑی پہننے والے کو دوسرا پگڑی پہننے والا پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ برانڈز ہیں، یہ مختلف ٹائپس ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی بعض دفعہ نفرت ہوتی ہے دلوں میں کہ ایک دوسرے کو نہ سلام کرتے ہیں، اور اگر کوئی سلام کر لے غلطی سے تو اس کو جواب بھی نہیں دیتے، اور نہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو سلام کیا جائے یا اس سے جواب لیا جائے۔ اور بعض دفعہ مس انڈرسٹینڈنگ یا اختلاف چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کو بڑا کر دیا جاتا ہے، یا اس کو یعنی جو ایٹیچیوڈ کے اندر مسائل ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور علمی اختلافات چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھ کے بڑا ڈس ہارٹ ہوا میں، کہ میں نے کہا کہ اتنا اتنا خطرناک ہے داڑھی رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود جنت میں جانا، کہ یہ داڑھی والے ان کو مسلمان نہیں مانتے، وہ والے ان کو نہیں مانتے، یہ ان کو سلام نہیں کرتے، وہ ان کو سلام نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ میں نے بعض لوگوں کی جب باتیں سنی اور ان کے ساتھ ڈسکشن کی اور ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا، تو مجھ پہ یہ کھلا کہ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے مسلک کی خدمت کرنی، ان بیڈ ورڈز یو کین سے کہ ہم نے اپنے فرقے کی خدمت کرنی، اسلام کا نام لینے والے تھوڑے ہیں۔ پھر تھوڑا سا اور مزید چیزوں کو اسٹڈی کیا تو پتہ لگا کہ پاکستان میں اسلام کا مدرسہ نہیں ہے، بس مختلف مسالک کے مدارس ہیں، دیوبندیوں کے مدارس ہیں، اہل حدیثوں کے مدارس ہیں، بریلویوں کے مدارس ہیں، شیعہ کے مدارس ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں، یا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے بعض زیادہ دین کے قریب ہیں یا بعض کی اکثر باتیں اچھی ہیں، بعض میں کچھ خامیاں ہیں، اوبویسلی کچھ نہ کچھ خامیاں، اللہ معاف کرے۔ اس طرح کی باتیں ہیں بالکل جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس طرح بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں اور ایکسپیرینس کی ہیں، میں خود ان چیزوں سے، یعنی میں ایسے نہیں کہ میں نے سنا ہے، یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس میں نے خود کی یہ چیزیں۔ تو بالکل ایسا ہی مسئلہ یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ باؤنڈریز بن چکی ہیں۔ ہم چیزوں کو، دیواروں کو گرانے کی بجائے دیواروں کو مزید پختہ کرنے کے اندر بلیو کرتے ہیں۔ ہم چیزوں کو بہت زیادہ اس طرح سے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی بنیاد ہی مسلک بن جائے، بنیاد ہی فرقہ بن جائے۔ اس طرح کے اختلافات میں بہت ساری چیزوں میں اختلافات رہے ہیں صحابہ کے دور میں بھی، لیکن وہ ان اختلافات کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ڈفرنس آف اوپینین ہونا اور چیز ہے، ڈفرینٹ ویز آف پریکٹسنگ اے تھنگ اور چیز ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر نفرت کرنا، اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو برا کہنا، اور ایک دوسرے کو اس یعنی حقیقت سے بڑھ کے برا کہنا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں نورین؟ السلام علیکم جی وعلیکم سر، السلام۔ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف مذہبی طبقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، پاکستان کا معاشرہ کہہ لیں یا بر صغیر کا جو معاشرہ ہے، اس میں عدم برداشت بہت ہے۔ آپ مذہبی طبقے کے علاوہ عام جو لوگ ہیں، یا اگر لبرل طبقہ لیں تو ان میں بھی اس طریقے سے ہے کہ فلاں جو گروپ بنا ہوا ہے وہ دوسرے سے نفرت کرتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ تیسرے سے نفرت کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ اگر سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا کوئی پوسٹ نیچے گزر رہی ہے کسی کی تصویر بھی، تو اس میں لوگوں نے 10 قسم کی باتیں لکھی ہوتی، 10 قسم کی گالیاں دی ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے، یہ بندی کون ہے۔ آپ اتنا عدم برداشت یہ کمنٹ سے لوگوں کے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کا مجھے اندازہ جب ہوا جب میں خود پاکستان سے باہر نکل کے آئی، تو یہاں ایسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنا ہوا جو آبازیوں کا ہے، اور ان کے نماز کا طریقہ بھی تھوڑا سا سلام کا مختلف ہے، لیکن سب جو کھڑے ہوئے، کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے، کسی کے کھلے ہوئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، وہ تو آپ کی اپنی بات ہے وہ کس طریقے سے، لیکن کم از کم جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، یا تو ایک دوسرے کو ختم کر دیں، یا تو کم از کم اتنا برداشت ہو کہ اگر ایک پڑوسی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر سکیں۔ تو یہ چیز پاکستان میں صرف مذہبی طبقے میں نہیں بلکہ ہر طبقے میں نے یہ دیکھے، اسکولوں میں بھی یہ دیکھا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی یہ دیکھا ہے، اور اب تو جو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو لوگ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں یا جو اس قسم کے عدم برداشت کا رویہ، وہ زیادہ تر پاکستان میں، مجھے لگتا ہے شاید انڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ کیونکہ اگر کسی کا جیسے کوئی واقعہ ہو گیا، کرسچن کی جو مسجد جلائی گئی تھی،
اس میں آپ کتنے لوگوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو ان کی یہ جو چرچ ہے جو جلایا گیا ہے، جبکہ ابھی ایک عراق میں واقعہ ہوا ہے کہ شادی کی تقریب میں آگ لگ جاتی ہے، اور وہ کرسچن ہے، پوری شادی جو ہے نا اور شادی میں شریک ہونے والے سب کرسچن، لیکن نیچے جو اربوں کے کمنٹس ہیں اس میں کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ اللہ ان پر رحم کرے اور ان کو صبر دے۔ جتنے بھی کمنٹس ہیں کوئی ایک کمنٹ بھی نہیں ملا جس میں یہ بد دعا کیوں یہ کہا ہوگا شادی ایسی تھی، اس طریقے کی بے پردگی ہے تو اس طرح، لیکن جہاں پاکستانیوں نے کمنٹ کیے انہوں نے یہی کہا کہ ان کا تو ظاہر ہے اس طرح کی شادی ہوگی تو ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ پورا عدم برداشت کا ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، سب اس میں ایک جیسے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بہن۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو عدم برداشت ہے، یا یہ جو اخلاقی بے راہ روی ہے، یا جو شدت پسندی ہے، اس کا الزام ہم کس کو دیں؟ یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ذمہ داری دین کے حاملین پہ ڈالی ہے، السلام علیکم۔ امتیوں پہ ڈالی ہے۔ جی بیٹا بولیں۔ بالکل، جیسے یہ ذمہ داری ان پر ہے، جیسے مدارس میں جو استاد ہوتے ہیں تو وہ جیسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں طلبا کی تو اسی طرز پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ مسلک کی خدمت ہے تو پھر وہ اسی پوائنٹ آف ویو کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ساری زندگی۔ اگر ان کو اسلام کے نام پہ مطلب سمجھایا جائے تو وہ پھر آگے اسی طرح سے چلیں گے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب کو کہیں کہ آپ اپنے مسلک کا نام نہ لیں۔ اوبویسلی وہ جو کچھ پڑھے ہیں، جو ان کے اساتذہ ہیں، انہوں نے ان سے کچھ نہ کچھ تو لینا ہے، اور ان کا احترام بھی آئے گا، اور اوبویسلی خاص طور پہ اہل حق کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق کو ڈیفائن کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایپٹیچیوڈ کیا ہے ٹورڈز the people we think they are not on the right path، کہ وہ لوگ جو غلطی پہ ہیں، جن کو ہم غلطی پہ سمجھ رہے ہیں، کیا ہم نے ان کو دعوت دینی ہے، یا ہم نے ان کو فتویٰ لگانا ہے؟ یا ہم نے لوگوں کو قریب کرنا ہے، یا ہم نے لوگوں کو کے اوپر سٹیمپ لگانی ہے کہ جہنمی جہنمی جہنمی؟ ہمارا کام کیا ہے؟ مسئلہ تو یہ نہیں دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے۔ obviously ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ اب تصور کریں، میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سوچیں پھر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ سیناریو میں ہم ذرا انالائز کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سب سے بڑا کافر کون ذکر ہوا ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا دشمن، سب سے بڑا مجرم قرآن پاک کے اندر کون ہے جس کا ذکر ہوا ہے؟ شیطان، فرعون زیادہ بڑا مجرم اس لیے ہے کہ شیطان نے تو مسلمانوں کے بلکہ انبیاء کی اولاد کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل نہیں کیا نا ہاتھ سے، اس نے تو اللہ کا نافرمانی کی، اللہ نے اس کو مردود کر دیا اور اس نے اب چھٹی لے لی۔ ہاں، ہم نے پہنچا دینا ہے، لیکن ہم نے کتنے اچھے طریقے سے پہنچانا ہے، میں اس پر بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، اس نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، نعوذ باللہ، اور وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کروا دیتا تھا کہ کہیں ان میں کوئی نبی نہ پیدا ہو جائے جو مجھے نقصان پہنچائے۔ سارے جو پیدا ہوتا تھا بنی، اب تصور کریں کہ ہمارے ہاں کوئی سیدوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دے، تو کتنا بڑا ظالم کمینہ ہوگا وہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جانتے بوجھتے ہوئے ٹارگٹ کر رہا ہے اور ان کے نومولود بچوں کو ذبح کر رہا ہے۔ اب تصور کر سکتے ہیں ایسے کسی بندے کا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کے ساتھ فرعون یہ کرتا تھا، اور یہ اتنے بڑے دعوے بھی تھے اس کے کہ میں نعوذ باللہ رب ہوں، اور یہ ساری باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ نوبت ہی نہ ہوتی کہ اس کی طرف دعوت جاتی، اس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہ بندر بنا دیتے۔ نرمی سے بات کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ ایروگینٹ ہو چکا ہے، اور جا کے کیا کرنا ہے؟ قولا له قولا لينا، جا کے نرمی سے بات کرنی ہے، لعله يتذكر او يخشى، شاید وہ سوچے، شاید وہ ڈر جائے۔ اللہ کے سامنے جس طرح ہمارے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے نا، یہ پاسٹ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے فیوچر بھی ویسے ہی ہے۔ اللہ کو پتا تھا اس نے نہیں باز آنا، لیکن اللہ نبیوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتا کے کیا سکھا رہے ہیں کہ دائی نے کیسے رہنا ہے، دائی کا کام کیا ہے۔ تم نے جا کے نرمی سے ہی بات کرنی ہے، بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، علمی مباحثے کے ساتھ
ود ایویڈنسز، اسٹرانگ دلیلوں کے ساتھ بات کرنی ہے، کنونس کرنے کی کوشش کرنی ہے، زج کرنے کی، بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو، کرنا ہی ہے تو اچھے طریقے سے کرو، صرف اچھے طریقے سے ان سے بات کرنی ہے، تم نے ان کو گالم گلوچ نہیں کرنی، تم نے ان کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ریڈیکیول نہیں کرنا، تانے نہیں دینے۔ تانے دینے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہمزہ نازل کی ہے نا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو تانے دیتا ہے، تانا اس کو دیا جاتا ہے جو مجرم ہوتا ہے، گناہگار کو تانا دیا جاتا ہے، نیکوکار کو تو کوئی تانا نہیں دیتا نا کہ تو تہجد پڑھتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اسی کو بندہ تانا دے سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو تانا دیتا ہے وہ اس کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اخلاق اخلاق کرتے ہیں، آپ تصور کریں اخلاق کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر۔ آپ نے مقاصد الشریعہ بھی پڑھے ہوں گے، آپ نے باقی اساتذہ سے ساری چیزیں پڑھی ہوں گی، میں تو بہت نکما سا طالب علم ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار، یہ بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ہمیشہ تہجد پڑھنے والوں اور ہمیشہ روزے رکھنے والوں کے درجوں کو پہنچ جائے گا۔ یعنی کسی بندے نے کبھی زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی اور کبھی دن میں روزہ نہیں چھوڑا، اس کا جو مقام ہوگا اچھے اخلاق والے کا بھی وہی مقام ہوگا۔ ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق، کوئی بھی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی قیامت والے دن میزان کے اوپر۔ تو یہ اخلاق ہم نے کس کے ساتھ برتنے؟ صرف اپنے اساتذہ کے ساتھ یا صرف ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں سنتے ہیں؟ گھر والے، ملازم، والدین، رشتہ دار، ہمسائے، سڑک پہ چلتے ہوئے، فون پہ بات کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے، ہم نے یہ سب بھول جانا ہے۔ اب تصور کریں نا کہ جس دین کے اندر بہترین اخلاق ہیں، جس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ان کے اخلاق ہیں۔ آپ کو حدیث شریف کو پتہ ہے نا جس میں حضور نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو بہت سارے انبیاء کی خوبیاں عطا کی جائیں گی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جزاک اللہ، یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیا جائے گا، داؤد علیہ السلام جیسی آواز دی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام جیسی جوانی دی جائے گی، آدم علیہ السلام جیسا قد کاٹ دیا جائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق دیے جائیں گے۔ ہمارے دین کا تو حضور نے کیا فرمایا تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، مجھے تو نبی اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں، میں اخلاق کو خوبصورت بنانے کی انتہا کر دوں، ایپیٹمی آف ایتھکس کے تک پہنچا دوں انسانیت کو۔ اور ہم ان کے امتی ہیں اور ہمیں اپنے اخلاق کی پرواہ ہی نہیں، ہمیں دوسروں کا دکھ درد، دوسروں کی عزت نظر ہی نہیں آتی، دوسروں کی پریشانی ہمیں پریشانی نہیں کرتی، ہمیں دوسروں کے عیب ہماری ٹاک ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے گوسپ کرنے کے علاوہ، غیبت کرنے کے علاوہ کچھ اور کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں نا، صرف جان لینا کہ جی اچھے اخلاق بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو کافی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ تجزیے کا، انالیسس کرنے کا کی ضرورت ہمیں ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں مسلمانوں کو ہے، کسی اور فیلڈ کے اندر کسی کو اتنی ضرورت نہیں۔ آپ تو سوچیں نا، قرآن پاک بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہیں، فرشتوں میں سے بھی کوئی فوت نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی موجود ہیں، احادیث کی کتابیں بھی ہیں، سیرت کی کتابیں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں، مسلمان پھر بھی غلام کیوں ہیں؟ مسلمان پھر بھی ذلیل کیوں ہیں؟ مسلمان پھر بھی دین سے دور کیوں ہیں؟ چلیں دنیا کا ہمیں کچھ نہ ملتا، مسلمان ہی اگر نمازی ہوتے، مسلمان ہی اگر با کردار ہوتے، مسلمان ہی اگر سچے ہوتے، مسلمان ہی اگر دیانتدار ہوتے، تو ہم کہتے چلو ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہم جنت چلے جائیں گے، کم از کم ہمارا کردار، ہم دیانتدار تو ہیں، ہم سچے تو ہیں، ہم کسی کا حق تو نہیں کھاتے، ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے، چلو ہم نے ترقی نہیں کی، باہر میں جائے ترقی، ہمیں نہیں چاہیے فیکٹریاں، ہمیں نہیں چاہیے ٹیکنالوجی۔ لیکن ہم نے تو عقائد میں خامیاں، مسلمان قبروں کی پرستش کرتے ہیں، مسلمان جو ہے پیروں سے، اولیاء سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، مسلمان جادو کرتے ہیں، مسلمان وائلنس کرتے ہیں، مسلمان
کتنا بڑا جرم ہے. آپ تصور کریں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پورنوگرافی پاکستانی کنزیوم کرتے ہیں. اللہ جانے اسٹیٹس سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں, ہم تک تو یہی پہنچے ہیں نا. میں ایک یونیورسٹی سے پہلے ایک اسکول میں پڑھاتا تھا, مجھے بتایا گیا کہ اسلامک اسکول کی بچیوں, چھوٹی بچیوں کے فون سے اس طرح کی چیزیں ملی. ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ یعنی ہمارا اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں, پردے رکھے ہوئے ہیں, اس پردے کے نیچے کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں, ہمیں بھی پردے رکھنے ہیں, لیکن ان کی چیزوں کو اصلاح کی طرف بھی تو لے کے جانا ہے. لوگوں کو اگر نقصان نظر نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نقصان ہونے دیں. سوچنے کی ضرورت ہے, اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کے حوالے سے پلان کرنے کی ضرورت ہے. ہم سوچیں نا کہ میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں, آپ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ میں نے دین کا علم حاصل کیا ہے, میں نے اس علم سے اپنی اور دوسروں کی کیا اصلاح کرنی ہے, میری زندگی کا پرپز کیا ہے, میں نے کتنے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا ہے, اور ان سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لانا ہے. اس کے لیے میری کیا پلاننگ ہے, میری کیا اسٹریٹجی کیا ہے. صرف اور کیا, یعنی دین کا علم ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں, پرپز کیا ہے, ہم نے کیا نیت کی ہے. جی بیٹا آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی اس سب میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنے ظاہر ہے ماشاء اللہ سب بھی ایسے ہیں, گھر میں بچے ہوں گے تو ہم اپنے بچوں سے اس تربیت کو شروع کر سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں نمبروں کی دوڑ نہ ڈالیں, بلکہ ان کو ایک اچھا شخص, تعلیم کا مقصد تربیت ہونا چاہیے. صرف علم علم برائے علم ہے جس کی وجہ سے اخلاقیات پیچھے ہیں. تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا گھر پہ, کیونکہ تربیت کرنا تو والدین کا کام ہے. اساتذہ تو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے بچے جاتے ہیں اسکول نا, باقی چیزیں سونے جاگنے کے, لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے, ہم اپنے بچوں کو نمبروں کی دوڑ میں لگاتے ہیں جس میں چیٹ کرنا, جس میں حسد کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, کاپیاں چھپانا, نوٹس چھپانا, یہ گھر سے والدین ہی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو آگے بڑھ کے جو وہ بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ہم سے آگے نہ بڑھے, اور پھر ساری زندگی اسی دوڑ میں گزر جاتی ہے. تو جب اخلاقیات نہیں ہے, صرف علم برائے علم اور پیسہ کمانا ہی بچوں کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں, تو کیسے ان کو بڑے ہونے کے بعد ہمیں سوچتی ہے ایسا کر رہے ہیں. تو گھر سے ہی بالکل تربیت میرے خیال میں ہم سب یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد, کیونکہ ہم ان کے لیے اچھا. ذمہ دار ہیں, تو ہم ان کو میں تربیت اس نہج پہ کر سکتے ہیں. جی آپ کی بات کو ہی میں تھوڑا سا سیکنڈ کرتا ہوں, ساتھ تھوڑا سا یہ ایڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم, آپ ماشاءاللہ بچوں والی ہیں جیسے آپ نے فرمایا, میرا بھی بچہ ہے 1.5 سال کا, اللہ کرے گا کل کو بڑا ہوگا. میں یہ بس ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, بالکل ایک دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے, کہ یہ جو بچوں کی تربیت ہے نا, یہ باتوں سے نہیں ہو سکتی. یہ بچوں کی تربیت ہمیں عمل سے کرنی پڑے گی. تربیت اسکول میں بھی نہیں ہو رہی, ٹیوشن مسئلہ. اور یہ سب جو آپ نے بھائی جو بات کی ہے نا, یہ جو کیا نام ہے بھائی کا, ہاں گوہر اعجاز بھائی, آپ نے جو بات کی ہے کہ اسکول میں ہو رہی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آج کل بچوں کے اوپر انفلوئنس جو ہوتا ہے نا, ان کے فون کا ہوتا ہے, ان کے گیجٹس کا ہوتا ہے. بچے جتنا ٹائم آج کل سوشل میڈیا پہ اور گیمنگ میں استعمال کرتے ہیں, ویسٹ کرتے ہیں, یا ویڈیوز اور فلمیں اور چیزیں دیکھنے میں ویسٹ کرتے ہیں, اتنا تو نہ ٹیچروں کے ساتھ لیتے ہیں کچھ, اور بلکہ اپنے پیئر سے بھی اتنا نہیں لیتے. اپنے امیڈیٹ جو کلاس فیلو ہیں ان سے بھی اتنا نہیں سیکھتے جتنا وہ انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, ان چیزوں کا تو مجھے نام پتہ ہے. تو بلکہ یہ فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ٹویٹر, یہ تو میں یوز بھی کرتا ہوں. باقی انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام میں نے بھی ریسنٹلی شادی کے بعد بنایا, اسنیپ چیٹ کا تو مجھے نہیں پتا نا, مجھے یوز کرنا آتا ہے. اس کے علاوہ ٹک ٹاک پاکستانی تو انتہائی گھٹیا ہے. یعنی میں نے بعد میں مجھے پتا لگا کہ انٹرنیشنلی بھی یوز ہوتا ہے, اور ان کے یہاں کچھ نہ کچھ چیزیں پھر بھی کام کی نکل آتی ہیں بیچ میں. ورنہ پاکستان میں تو ٹک ٹاک کلچر لیچڑ ترین کلچر, یعنی پاکستان کے جو سب سے زیادہ ویلے لڑکے لڑکیاں تھے نا, وہ میرا خیال ہے ٹک ٹاک پہ آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے. اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے دیکھا سنا بھی وہی جاتا ہے, اور اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کا بچے بتاتے ہیں اپنے والدین کو, اور بہت ساری ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے والدین کو. تو ہم سب سے زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے نکالنے کے لیے ہمیں ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر ان کی انرجیز کو ایگزاسٹ کرنا ہوگا. بچہ 2 گھنٹے فٹ بال کھیلے, بچہ ساری نمازوں میں پہنچے, بچہ قرآن پاک یاد کر رہا ہو, بچہ دعائیں یاد کر رہا ہو, بچہ صبح شام کے اذکار مکمل کر رہا ہو, بچہ والدین کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہو, بچہ اتنا زیادہ اس کو ہم انگیج رکھیں اچھے کاموں کے اندر کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو ان فضولیات کا.
माँ बाप को भी बिल्कुल तरबियत की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हम माँ बाप खुद एडिक्ट हो चुके हैं फ़ोन के। बच्चा तो हम उसको क्या बताएंगे, हम खुद आखिरी चीज़ ये होती है कि फ़ोन हाथ से गिरता है, मुंह पे आके पड़ता है, तो हम कहते हैं कि जी अब नहीं जागा जाएगा मजीद, अब सोना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं। एक बड़े आलिम की मैं आपको बात बताता हूँ। एक आलिम थे, उनका इंटरव्यू में सुन रहा था, पुरानी बात है, और वो पाकिस्तान के बड़े उलमा में उनका शुमार होता है। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। पाकिस्तान में यानी फिक्र के हवाले से और बहुत काबिल काबिल कदर उनका काम है। तो वो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो आखिर में ना इंटरव्यू के एंड पे जो इंटरव्यूअर था उसने उन्हें कहा कि आप मौलाना साहब कोई नसीहत कर दें। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि वो कोई हदीस पढ़ेंगे या कोई ऐसी दीनी बात करेंगे, यानी पेटेंट कोई पर्टिकुलरली कोई प्योर दीनी बात वो करेंगे, आखिर में नसीहत करेंगे। तो लेकिन मैं हैरान हुआ उनकी नसीहत पे। लेकिन बहरहाल मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे बड़ी ये, अभी तक मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ बात, कि मुझे ये अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि भाई अगर, नसीहत ये है कि अगर आप जिंदगी में कोई एम्बिशन रखते हैं, यानी आप जिंदगी के अंदर इतने सीरियस हैं कि आप कोई एम्बिशन रखें, तो आपको मेरी नसीहत ये है कि आप टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अब कहने को बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट करता है जो बंदा, मैं कहता हूँ 80% भी टाइम टेबल बना के उसके बाद उसके मुताबिक अपना दिन गुजारता है, उसके मुताबिक अपनी लाइफ गुजारता है, वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। लेकिन जो सिर्फ सोचता रहता है और बातें करता रहता है, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो अल्लाह ताला हमें भी प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं उनके बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए। हम में से हर एक को अल्लाह ने दिमाग दिए, और अल्लाह ताला ने जो हमें दिमाग दिया है ना, इसके अंदर बड़ी पोटेंशियल है। अल्लाह ताला ने कोई एक इंसान भी ऐसा ही नहीं बनाया कि यूजलेस है नंबर पूरा करने के लिए। हम में से हर एक अल्लाह से अगर मांगे और इस चीज के इन चीजों के बारे में सोचे, तो कई दफा हमारी सोच और हमारी कोशिश हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन स्ट्रेटजीज सोचें, सोचें कि किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से चीज़ों को ज़िंदगी के अंदर इंकलकेट करें, किस तरह से हुजूर वाले अखलाक मेरे अखलाक बन जाएं, किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत मेरी और मेरे ख़ानदान की और हमारे मुल्क की मईशत बन जाए, किस तरह से हमारा निज़ाम सियासत ठीक हो जाए, किस तरह से हमारा निज़ाम अदालत ठीक हो जाए, किस तरह से हमारे अकायद ठीक हो जाएं, किस तरह से मैं लोगों को कन्विंस करूं कि उन्होंने गैरुल्लाह से दुआ नहीं मांगनी। इसके बारे में हम किस तरह से लोगों से बात करें, क्या उनको मैं आर्ग्यूमेंट उनके साथ ऐसा रखूं कि वो लाजवाब हो जाएं, उनके पास कोई चारा ना रहे, कितने अच्छे तरीके से मैं बात करूं कि लोग मेरी बात को कबूल कर लें, वो अपना पैदाइशी मसलब छोड़ें और अल्लाह के ऊपर बात के ऊपर, अल्लाह के रसूल की बात के ऊपर आ जाएं। किस तरह से मैं, और फिर किस तरह, फिर इस चीज को भी जानना जरूरी है कि किन चीजों के अंदर दावत देना जरूरी है और किन चीजों को ना छेड़ना जरूरी है। आपको एक अमर बिल मारूफ के हवाले से एक छोटा सा बस आखिरी बात करके मैं इंक्लूड करता हूँ क्लास को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हमें ना वहाँ पे हिस्बा पढ़ाया जाता है। मदीना मुनव्वरा में ना एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हिस्बा। उसमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के कवायद बताए जाते हैं कि आपने अमर बिल मारूफ कैसे करना है, किसको करना है, नही अनिल मुनकर कैसे करना है, किसको करना है, इसके जवाबित है। उसमें से एक कायदा है, ये इतना कीमती कायदा है कि अगर ये हमें समझ आ जाए और इसको सामने रख के हम दावत दें, तो हम कितने ही फरोई मसाइल से बच सकते हैं, कितने ही छोटे मोटे इख्तलाफात से हम इनको बाईपास कर सकते हैं। तो कायदा क्या है कि ला इनकारा फी मसाइल खिलाफ, वो मसाइल जो अहले सुन्नत के उलमा के नज़दीक इख्तलाफी हैं उनमें इनकार ना करो किसी की बात के ऊपर। एक इख्तलाफी मसला है, मुख्तलफी मसला है, दोनों तरफ अदिल्ला मौजूद हैं, वहां पे किसी को ना कहो कि ये ना करो। सिर्फ हराम से रोकने के लिए और मकरूहात से रोकने के लिए, वो अकायद हों या अमाल हों, तुम इनकार करो कि भाई ये ना करो, ये हराम है। मुत्तफकुन अलैह चीजें जो हराम है उनके ऊपर बात करो, तो खुद ब खुद लोग छोटी मोटी बातों को लेट गो करना शुरू कर देंगे। बहुत सारी चीजों में इख्तिलाफात सहाबा के दौर से मौजूद हैं, लेकिन उनके यहाँ दुश्मनियां नहीं थी, क्योंकि वो पर्पस के साथ सिंसियर थे, अहदाफ सामने थे, और उनको ये बताया गया था, उनको बताया गया था कि पूरी दुनिया अल्लाह की है, सारे अल्लाह के बंदे हैं, उन सबको जहन्नुम से बचा के जन्नत में लेके आना है। ये टारगेट्स होते थे, ये छोटे मोटे टारगेट नहीं होते थे कि फलां मस्जिद पे कब्जा करना है, या फलां को डिक्लेयर करना है कुछ, या फलां को मुनाजरा हराना है।
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرا خیال ہے انالیسس کے حوالے سے بات جو ہوئی ہے، باقی ساری چیزیں آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ایویلیویشن کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ بات کی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیں گے. اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ انشاءاللہ جو ہے نا کہ ہم نے اگر پڑھانا ہے کل کو انشاءاللہ، تو اس کے لیے ہم نے لیکچر کو پلان کس طرح سے کرنا ہے، لیکچر کے اہداف یا کسی سبجیکٹ کے اہداف کیا رکھنے ہیں اور ان کو کس طرح سے طے کرنا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے.